جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ظہیر احمد کا یوٹیوب چینل۔ نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب سے، اور فضل الرحمان صاحب سے پچھلے 2-3 دنوں میں پی ٹی آئی کے وفد کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ کیا ڈیمانڈز ہیں نواز شریف صاحب سے؟ مولانا صاحب کی کیا ڈیمانڈ ہے، یا پی ٹی آئی وغیرہ جو مل رہے ہیں وہ کیا آپس میں بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا، کچھ موازنہ کیا جاتا ہے جی 2018 کے الیکشن کا 2024 کے الیکشن پہ، اور یہ موازنہ کر کے جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہیں 2024 کے الیکشن کی، اس کو فزل آؤٹ کرنے کی یا اس کو روٹین میں ایک چیزیں کرنے کی بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور تھوڑی سی بات کریں گے ہم اچکزئی صاحب کے حوالے سے بھی۔ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے وفد جو ہیں وہ بار بار مل رہے ہیں، اس پہ میڈیا کے اندر آگے تنقید بھی ہوئی، ماضی بھی کریدا گیا، لیکن جہاں تک اپوزیشن کے حوالے سے بات ہے کرنے کی، تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب یا عمران خان صاحب کا اگر اتحاد ہو جاتا ہے جس میں کچھ لے دے نہیں ہوتی، ظاہر حکومت میں آ کے عہدے ہوتے ہیں، حکومت میں آ کے سارا کچھ لالچ دیا جاتا ہے، لیکن اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اور طرح سے ہوتی ہے۔ اپوزیشن کا اصول اور طرح سے کہ دو مختلف حریف جماعتیں بھی ایون اپنے مشترکہ ٹارگٹ کے لیے یا مشترکہ اس کے لیے ایک ہو جاتی ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اصول کو قربان اس طرح سے کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر حکومت کے اندر جا کے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو کافی لوگ یہ چم گوئیاں کر رہے ہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدارت کی بھی آفر کی گئی ہے، اور اچکزئی صاحب کے حوالے سے بھی شاید اس طرح کی کچھ باتیں آ رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر صدارتی امیدوار کے طور پہ پی ٹی آئی سامنے لے کے آتی ہے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے جو صفوں کے اندر کافی زیادہ اس کے اندر اعتراض ہو سکتا ہے، خاص طور پہ خواتین جو ہیں اس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ اس چیز کے انتظار میں ہے کہ ان کیا آفر کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس تو حکومت تو نہیں ہے آفر کرنے کے لیے، ہاں پی ٹی آئی اگر کچھ صدارت کے طور پہ جیسا میں نے پہلے بتایا وہ آفر کر سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں بھی جیتنے کا تو امکان مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہیں ہوگا کیونکہ نمبرز نہیں ہیں پورے۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ملنے کے لیے گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب اگر آپ موازنہ کریں شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں، تو مولانا جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے اس وقت مولانا صاحب کی وقت ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ پالیسی تبدیل بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت تک مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کے حق میں ہیں، شہباز شریف صاحب کے حق میں نہیں ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود گئے ہیں مولانا کو ملنے کے لیے۔ مولانا کو ملنے کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ نواز شریف صاحب پچھلی حکومت جو تھی 16 ماہ کی، اس میں اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے تھے، ہم نے اس دن بھی اس کے اوپر بات کی تھی۔ لیکن اس وقت ایک طرف انہوں نے وزارت اعلیٰ پنجاب کی اپنی بیٹی کو دے دی ہے، دوسری طرف اپنے بھائی کو وزارت عظمیٰ دے دی ہے، اور ان کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم ان کی مرضی کے ساتھ یہ بنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کل کلاں اگر اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پرفارمنس گورننس کی بات آتی ہے، تو نواز شریف صاحب اس طرح سے اتنی آسانی سے کر نہیں سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے، اور ان کے بھائی ان کی مرضی کے ساتھ اسی سسٹم کا حصہ ہیں، بلکہ نہ صرف حصہ ہیں، نواز شریف صاحب ان کے ساتھ دے رہے ہیں مکمل طور پہ، تو آپ کے سامنے ہے ان کے لیے ووٹ بھی مانگتے پھر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ یہ میرے سے زیادہ اچھے امیدوار ثابت ہوں گے، اور یہ جو اس دن تقریر کی جس میں شہباز شریف صاحب نے کافی خوشامد کی تھی اپنے بڑے بھائی کی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے سے زیادہ اچھے، یعنی کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا تھا۔ حالانکہ ان کا الیکشن کا نعرہ تو وہ تھا، وہ تو الٹا ہو گیا کہ نواز دو ملک کو پتہ نہیں کیا، لیکن وہ تو الٹا پڑ گیا، وہ تو سارا رزلٹ ہی الٹ پلٹ ہو گیا، اور نواز شریف صاحب کا شروع میں ناراضگی کا بھی اظہار کیا تھا۔ لیکن خیر، مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ایک جو مطالبہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق، وہ ہے کے پی کی گورنر کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک طے پایا ہے کہ جو گورنر ہیں وہ کے پی میں اور بلوچستان میں اور ایون سندھ میں بھی نون لیگ اپنی مرضی کا لگائے گی، جبکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گورنر لگے گا۔ تو یہ چیز تو طے پائی ہے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم جو ہے وہ پوری بھرپور زور لگا رہی ہے، حالانکہ ان کی سیٹیں بھی اچھی خاصی ہیں، لیکن ان کی سیٹوں کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نمبر اتنا ہے کہ وہ اگر کل کلاں ایم کیو ایم چھوڑنا بھی چاہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اب دو وجوہات کی بنیاد پر ایم کیو ایم کا ابھی تک گورنرشپ کا فیصلہ نہیں ہو سکا، حالانکہ یہ قوی امکان تھا کہ وہ ابھی بھی امکان موجود ہے
کہ مولانا اپنا MQM کو گورنرشپ دے دی جائے گی، لیکن اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیونکہ تھوڑی رکاوٹ بنی تھی، لیکن بہرحال فیصلہ جو کرنا ہے وہ پیپلز پارٹی نے نہیں کرنا، وہ نون لیگ نے کرنا ہے کہ کن کو دینی ہے۔ لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے نون لیگ کے گورنر کا فیصلہ نہ کرنے پہ کہ فضل الرحمان صاحب بھی اس طرف KP کی گورنرشپ، ظاہر ہے پہلے ان کے سمدھی جو ہیں غلام علی صاحب وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح وہ کامران ٹیسوری صاحب کو کنٹینیو کروانا چاہتے ہیں، ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ KP میں اپنے سمدھی کو کنٹینیو کروانا چاہتے ہیں۔ تو نون لیگ جو ہے وہ یہاں سے پھنسی ہوئی ہے یہاں پہ آ کے کہ اگر ہم ادھر والا دے دیتے ہیں تو پھر تو ہمارے ہاتھ میں ایک گورنر آئے گا وہ بلوچستان والا، تو KP والا بھی اگر دے دیتے ہیں تو پھر ادھر بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس طرف سے اب یہ ہے کہ MQM کو ساتھ رکھ کے چلنا زیادہ ضروری ہے، جن کی وزارتوں کی ڈیمانڈ بھی ہے، جن کا ماضی اس طرح کا ہے کہ وہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہیں، یا مولانا کو ساتھ رکھ کے چلنے کا۔ مولانا کے پاس سیٹوں کا وزن اس طرح سے نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کا سٹریٹ کا وزن بہت زیادہ ہے۔ MQM کل کلاں اگر احتجاج کرتی ہے موجودہ حکومت کے خلاف تو وہ کراچی تک کرے گی، تو اس کے احتجاج کی کوئی اتنی بڑی وزن نہیں ہوگا۔ لیکن مولانا صاحب، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نکلے تو مولانا صاحب کی ایک کلٹ فالوئنگ ہے، ایک مذہبی ووٹ ہے، اور مولانا صاحب نہ کرتے کرتے بھی اچھا خاصا مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں اگر انہیں سسٹم سے مسلسل، کیونکہ پہلے سے بھی باہر ہیں، تو اس طرح سے 13 میں بھی اس طرح سے لفٹ نہیں کروائی تھی، وہ تو پیناما آیا تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے ان کو اپنے پاس کیا تھا، اپنے قریب کیا تھا، پھر انہوں نے فنڈ شنڈ دینے شروع کیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا بنو میں جا کر انہوں نے تقریر بھی کی تھی جس میں بڑا مشہور ڈائلاگ تھا ان کا، یہ منہ اور مسور کی دال۔ تو یہ پیناما کے بعد جا کے جس طرح ابھی ساگڈار صاحب نے ٹھینگا دکھایا نکال کے اور انکار کر دیا پہلے شروع میں، اب تو کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں، اسی طرح اس وقت 2013 میں ان کا نمبر اتنا زیادہ تھا کہ مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد میں آ کے ملاقاتیں کر رہے تھے، حلوے شلوے بھی چلے تھے بڑے، وہ میلوڈی مارکیٹ میں بھی حلوہ چلا تھا، ایک خبر بھی آئی تھی کہ وہ اس میں پیٹ شیٹ بھی خراب ہو گئے تھے، تو وہ اندر سے شاید نہیں پوچھا گیا تھا، ادھر سے کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی گئی تھی، تو اس چیز کو لے کے اس وقت بھی لفٹ نہیں کروائی گئی تھی۔ لیکن مولانا صاحب مسئلے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کے لیے کیا آفر دے کے گئے ہیں۔ ایک تو وہ اپنے بھائی کے لیے ظاہر ووٹ لینے کے لیے کے حوالے سے گئے ہیں کہ میرے بھائی کو ووٹ ڈالا جائے۔ مولانا صاحب اب شہباز شریف صاحب کو ووٹ اگر ڈالتے ہیں بالفرض تو چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ مولانا صاحب کو کوئی نہ کوئی لارہ دے دیا گیا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ دے دلا ہو گیا ہے۔ سوکھے میں مولانا فضل الرحمان صاحب ماننے والے اس طرح سے نہیں ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہو جائے گا جب یہ شہباز شریف صاحب کا اتوار والے دن ووٹ ہوگا کہ مولانا صاحب اپنے آپ کو جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈسٹنس رکھیں گے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اسمبلی تو کچھ نہیں ہے، چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یا مولانا صاحب جو ہے اپنے موقف کے اندر تبدیلی لاتے ہوئے اس طرف آئیں گے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اب دوسری جو بات اس حوالے سے، ایک تو پہلے میں اچکزئی صاحب والے پہ آتا ہوں کہ اچکزئی صاحب کا ماضی میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو تعلق رہا ہے، سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں 2008 میں عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا، بلکہ ساری جماعتوں نے، اس ٹائم APDM تھی یا جو بھی تھی، انہوں نے سب نے مل کے اناؤنس کیا تھا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ مشرف صاحب تھے، پھر بینظیر کی شہادت ہوگی تو الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے فیصلہ کیا الیکشن میں حصہ لینے کا، اور انہوں نے باقی جماعتوں کو اتنی خاص لفٹ نہیں کرائی تھی۔ نون لیگ کو البتہ انہوں نے نواز شریف کو کنونس کر لیا تھا الیکشن میں حصہ لینے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب کو غصہ اس چیز پہ تھا کہ اچکزئی صاحب نے، عمران خان اپنا نواز شریف صاحب نے، سب نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم حصہ نہیں لیں گے، لیکن انہوں نے حصہ لے لیا، جبکہ PTI کے ساتھ صرف ایک جماعت اسلامی جماعت تھی جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کا موڈ اس ٹائم سے بگڑا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے دنوں میں، جس کا آج کل کلپ بھی آ رہا ہے، وہ اچکزئی صاحب کے خلاف ہوئے تھے، تو دھرنے کے دنوں میں انہوں نے کافی اس چیز کا ذکر بھی کیا تھا کہ اچکزئی صاحب چادر پہن کے اور اس طرح وہ سارا، لیکن اچکزئی صاحب کا موقف جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تھا وہ کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ تو آج جو اچکزئی صاحب نے تقریر کی ہے اس میں وہ جو موقف اسی کو دہرایا، پہلے وہ اس موقف کے پر نواز شریف صاحب تھے تو اچکزئی صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے، لیکن نواز شریف جب لنڈن سے واپس آئے ابھی، وہاں وہ کوئٹہ گئے تو باپ پارٹی سے ملے، باپ پارٹی کو سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے اچھی بک میں نہیں تھے اچکزئی صاحب، تو اچکزئی صاحب سے نواز شریف صاحب نے ملاقات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھی۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اپنے ووٹوں کے لیے ہارے نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی وہ اپنے ووٹ کی بات نہیں کر رہے، وہ عمران خان صاحب کے ووٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو ووٹ پڑا ہے آپ جو ہیں سارے وہ عوام نے دے دیا ہے اور اس کے مطابق ہے، اس کا کوئی مذاق نہ اڑائے۔ تو وہ ایک بات وہی والی کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جب تک اس موقف پہ تھے جس پہ اچکزئی صاحب تھے، تو وہ پیچھے عمران خان صاحب دوسری طرف تھے اس وقت،
تو اچک زئی صاحب وہیں کے وہیں تھے. تو اب نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے, نواز شریف صاحب نے ملاقات نہیں کی, ان سے ملے بھی نہیں, اپنے موقف سے پیچھے ہٹے, اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹے وہ والے. تو جب وہ سارے پیچھے ہٹے, اچک زئی صاحب ابھی بھی وہیں پہ ہیں. اب وہ اس بیانیے کے نزدیک, پہلے نواز شریف صاحب تھے, اب اس بیانیے سے نزدیک تو کیا بلکہ بہت آگے نکل چکے ہیں اس بیانیے کو لے کے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کو لے کے, وہ عمران خان صاحب ہیں. تو ظاہر اچک زئی صاحب اب اس طرف کھڑے ہیں. اب اچک زئی صاحب کو کیا کچھ دیتے ہیں, کیا عہدہ دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کے پاس پارٹی کی اتنی پاور تو نہیں ہے اس طرح سے, لیکن بہرحال یہ ایک دلچسپ چیز ہوگی اس حوالے سے کہ کس طریقے سے یہ اتحاد آگے بڑھ سکتا ہے. کیا سوکھے پہ اپوزیشن کریں گے یا اسی اصول کے تحت بغیر کچھ لیے دیے کریں گے, یہ ایک بات ہے. لیکن اگر کچھ ان کو کچھ آفر کیا جاتا ہے, یہ بھی ایک چیز ہوگی. لیکن میرے خیال میں اچک زئی صاحب کو عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے کہ وہ علیحدہ ہوں, کیونکہ انہوں نے جس طرح کی تقریر کی ہے وہ یقیناً عمران خان صاحب نے سنی ہوگی, تو اس کو سراہا بھی ہوگا. اب ایک چیز جو ہے, ہمارے صحافی بھائی 2024 کے الیکشن میں جو جن کا اب اس طرح سے بس تو نہیں چلتا کہ علل اعلان کہہ دیں کہ 24 کے الیکشن جو ہے بڑے فری اینڈ فیئر تھے, شفافیت والے الیکشن تھے, لیکن اب ان کا بس نہیں چلتا. تو ایک ایسی کھچڑی پرانی کوڑی لے کے آتے ہیں کہ اب ساتھ وہ 2024 کا الیکشن وہ 2018 کی ہی کیا رپیٹ ہے. تو یہ کہہ کہ 2024 کی جو بڑی بڑی جس کے اوپر سوالات ہیں, جس کے اوپر بڑے بڑے بلنڈر ہیں, اس کو چھپانے کی یا اس کو اوور شیڈو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید 24 والا بھی وہ روٹین ہی تھی. تو 2018 میں ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمات تھے, لیکن ان کے بھائی باقاعدہ طور پہ مہم چلا رہے تھے. ان کے بھائی کے پاس اور ان کے پوری جماعت کا نام تھا PMLN, ان کے پاس باقاعدہ شیر کا نشان تھا. بھائی کے اوپر کوئی مقدمات نہیں تھے. شہباز شریف صاحب کے پاس پوری پارٹی کے اندر ایک دو بندوں کے اوپر مقدمات تھے. مریم نواز اور نواز شریف صاحب جیل میں تھے, لیکن وہ اس کو کیش کروانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ساری چیزیں جو اس طرح سے واضح شاید نہیں تھی, اس کے اوپر سوالات ضرور تھے, لیکن اس طرح سے واضح نہیں تھی جس طرح سے 2024 کے الیکشن میں جا کے ہوئی. ایک پارٹی کو کہ لیڈر کو بند کر دیا گیا, ان کے انتخابی نشان چھین لیا گیا, اس کی پارٹی توڑ پھوڑ کر شکار کر دی گئی. 2 پارٹیاں اس کے اندر سے نکلی, IPP اور خٹک کی پارٹی. ان کے بندوں کو ساروں کو اٹھا لیا گیا, ان کے گھر والوں کو, مسز کو, ان کے عورتوں کے خلاف ظلم کیا گیا. پھر الیکشن کے جو کاغذات نامزدگی کے ٹائم ڈرامہ لگا وہ اپنی جگہ پہ تھا. پھر الیکشن والے دن جو کچھ ہوا وہ تو ٹھیک تھا, لیکن الیکشن سے اگلے دن فارم 45 اور 47 کے حوالے سے جو آج تک چلتے آ رہے ہیں سوالات, تو یہ ایک بلینڈڈ جسے کہتے ہیں کام تھا. جو 2018 والا تھا اس میں اس طرح سے واضح طور پہ کچھ چیز نہیں تھی کہ 2018 میں ٹھیک ہے کویسچنز تھے اس کے اوپر, جو الیکشن کے اوپر کہ کیا RTS وغیرہ کا جو تھا, لیکن جس طریقے سے اب آیا, اور یہی وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کے اندر صحافیوں کی مختلف رائے تھی. کچھ لوگ اس کو فری اینڈ فیئر کہتے تھے, کچھ لوگ پارشلی فری اینڈ فیئر کہتے تھے, کچھ لوگ کہتے تھے نہیں یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے. لیکن اب آپ کو وہ صحافی بھی کوئی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا, مبصرین میں سے کوئی ایسا مبصر نہیں ملتا جو یہ کہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے 2018 کا. اچھا مزے کی بات ہے کہ 2018 کے الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں کم سیٹیں لی ہیں نون لیگ نے, لیکن نون لیگ کو ایشو نہیں ہے. نون لیگ اس چیز کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نون لیگ اس چیز کی بینیفیشری ہے, اور نون لیگ کو اس حقیقت کا بھی پتہ ہے کہ اگر یہ واقعی فری اینڈ فیئر ہوتا تو ہمارے پلے بھی ککھ نہیں آنا تھا. تو اس وجہ سے نون لیگ کو, سوائے نون لیگ کے کوئی صحافی, کوئی میڈیا گروپ, کوئی مبصر, کوئی دوسری جماعت ایسی نہیں ہے جو اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن سمجھتی ہو. بادل نخواستہ کہہ لیں, بڑے بڑے صحافی ہیں, میں کن کن کا نام لوں جن کی ٹلٹ عمران خان کی طرف کبھی نہیں رہے, جو بہت کرٹک رہے عمران خان پہ, سوالات اٹھاتے تھے, جس سے PTI کے لوگ بھی خوش نہیں ہوتے تھے. ان صحافیوں نے بھی اب کہنا شروع کر دیا کہ 2024 کا الیکشن دھاندلی زدہ ہے, عمران خان صاحب کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. پھر کبھی کوئی دوسرے نون لیگ کے اندر سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہم تو غسل کیچڑ میں کر کے آئے ہیں. پھر کبھی کس طرف سے, نون لیگ کی طرف سے کبھی مفتی کفایت JUIF کی طرف سے باتیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی جماعت اسلامی والے آگے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو جیتے نہیں تھے, نہ وہ جیتا تھا, جیتا تو PTI والا بندہ تھا. کبھی کوئی کمشنر آ کے اصل سٹوریاں سنانا شروع کر دیتا. بعد میں تو جو کچھ کیا وہ تو بعد کی باتیں ہیں, اس کے اوپر تو سوالات ہیں, لیکن پہلے جو انسان بولتا ہے اس کے اوپر سوالات ہیں. کبھی MQM کے اندر سے آڈیو لیکس آنے شروع ہو جاتی ہیں. کبھی فارم 45, جس طرح کا فارم 45 کا سالڈ ایک ریزن ہے جو کہ ایک ڈاکومنٹ ہے الیکشن کمیشن کا, اس طرح کا سالڈ RTS کی ایک بات تھی. RTS بیٹھا پتہ نہیں کیا بیٹھا, اس میں جینوئن ریزن بھی ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا جینوئن ریزن کی تحت ہی وہ بند ہوا تھا, وہ اس کو سازش کے تحت بھی بند کر دیا جاتا ہے, لیکن اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ بند ہو بھی سکتا ہے. پاکستان کا سسٹم ہے, یہ فلانا مشین تھی, تجربہ نہیں تھا, فلانا جو بھی. لیکن اس وقت
تو 24 کے الیکشن میں ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا فارم 45، اس کی ایک کام ہے، اس کام کے بعد اس کا ایک رزلٹ آتا ہے، اسی فارم کے تحت فارم 45 جتنے بھی پولنگ اسٹیشن کے آتے ہیں اس کے مطابق فارم 47 کے اوپر رزلٹ بنتا ہے۔ اب کس طرح سے رزلٹ آیا، الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوالات ہیں، یہ کیا کیا، اسٹے آرڈر دے دوں کہ ایک بھی فیصلہ ریورس نہیں ہوا، اس کے حوالے سے بھی سوالات ہیں۔ تو یہ وہ سوالات ہیں، اور یہ جو ایک بڑی کامیاب کوشش کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں شفاف الیکشن 2018 کی طرح کا تھا، بس اتنا نہیں ہے، بس 2018 ہی سمجھیں اس کو۔ تو 2018 میں اگر آپ کو اعتراض نہیں تھا تو بس اسی طرح گول کر کے آگے چلے جائیں، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کچھ صحافی جو ہے یہ نون لیگ کی ملی بھگت کے ساتھ یہ والی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ چند ایک ہیں، ایک دو سے زیادہ نہیں ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا جو عمران خان کے کرٹک تھے، عمران خان کے خلاف تھے، مخالف تھے، اب وہ بھی جب بات کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر نون لیگ والے ان صحافیوں کو گالیاں نکالتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ 2024 کے الیکشن اور 2018 کے الیکشن کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو کوشش گزار کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔